بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرہیزگار گورنر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کسی کو کسی علاقے کا گورنر مقرر کرنے سے پہلے بہت غور و فکر سے کام لیتے تھے۔ وہ کسی ایسے شخص کو کبھی گورنر مقرر نہیں کرتے تھے جس کی دیانتداری میں انہیں ذرا سا بھی شبہ ہو۔ وہ ایسے افراد کو بھی گورنر مقرر نہیں کرتے تھے جن میں کوئی غرور ہو یا لوگوں کی خدمت میں جن کی جانب سے کوتاہی کا امکان ہو۔ اس کے علاوہ تمام گورنروں کو حکم تھا کہ حج کے موقع پر حاضر ہو تاکہ اگر کسی کو کسی گورنر کے خلاف شکایت ہو تو وہ پیش کر سکے اور گورنر سے موقع پر باز پرس ہو سکے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متقی اور پرہیزگار شخص تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سوچ سمجھ کر انہیں خمس کا گورنر مقرر کیا اور انہیں تلقین کی کہ گورنری میں بھی سادہ زندگی گزارے، لوگوں سے انصاف کرے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کرے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خمس کا گورنر مقرر ہوئے چند ماہ گزرے تھے کہ خمس کے لوگوں کا ایک وفد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ پہنچا۔ یہ وفد خمس کے گورنر کی شکایات لے کر آیا تھا۔ دوسری صبح جب مسجد نبوی میں یہ لوگ حاضر ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اپنی شکایات کھل کر اور سب کے سامنے بلند آواز سے پیش کرے، ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ اسلام اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے انہیں کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وفد کے قائد نے کہا کہ انہیں خمس کے گورنر کے بارے میں 3 شکایات ہیں۔ پہلی شکایت یہ ہے کہ جب تک اچھی طرح دن نہ چڑھ جائے وہ اپنے گھر سے باہر نہیں آتے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ رات کو اگر انہیں کسی کام سے پکارا جائے تو وہ جواب تک نہیں دیتے۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ ہر ماہ وہ پورا ایک دن گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ شکایات سن کر تعجب ہوا، کیونکہ آپ نے بہت سوچ سمجھ کر ان کا بطور گورنر انتخاب کیا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نیک اور پارسا شخص ہے۔ آپ کو توقع نہیں تھی کہ ان سے اس قسم کی کوتاہیاں سرزد ہوں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایات سننے کے بعد وفد کو مدینے میں ٹھہرایا اور ایک قاصد خمس کے گورنر کی طرف روانہ کر دیا۔ قاصد کو پیغام دیا گیا کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دارالخلافہ مدینہ پہنچ جائے۔ چند دن بعد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد کے ہمراہ مدینہ آ پہنچے۔ خمس کے گورنر کے مدینہ پہنچ جانے پر سب لوگ پھر مسجد نبوی کے صحن میں جمع ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خمس کے لوگوں کی جانب سے پیش کی گئی شکایات کی فہرست خمس کے گورنر کے سامنے رکھ دی اور جواب طلب کیا۔ گورنر خمس حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الزامات کے جواب میں کہا، یا امیر المومنین، اب تک یہ ساری باتیں میرے اور میرے پروردگار کے درمیان راز تھی، لیکن اب جب بات کھل گئی ہے تو میں تمام باتوں کا جواب ترتیب سے پیش کرتا ہوں۔ پہلی شکایت صبح گھر سے دیر سے نکلنے کی ہے۔ اس بارے میں عرض ہے کہ میرے پاس کوئی کنیز، خادم یا غلام نہیں ہے جو گھر کے کام کاج میں میری بیوی کا ہاتھ بٹھائے، اس لیے میں صبح نماز پڑھ کر جلدی گھر چلا جاتا ہوں اور گھر کے کاموں میں بیوی کا ہاتھ بٹھاتا ہوں۔
ناشتہ تیار کرنے میں مدد کرتا ہوں، اس لیے گھر سے باہر آنے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے۔ دوسری شکایت رات کو پکارے جانے پر جواب نہ دینے کی ہے، تو اس بارے میں عرض ہے کہ میں نے دن لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے اور رات اللہ کے ذکر اور عبادت کے لیے، اس لیے عشاء کی نماز پڑھ کر جب گھر جاتا ہوں تو اللہ کے ذکر اور عبادت میں ایسا مصروف ہو جاتا ہوں کہ کسی کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ میں ہر ماہ ایک دن کوئی کام نہیں کرتا، کسی سے نہیں ملتا اور گھر سے باہر نہیں آتا۔ مہینے میں ایک دن چھٹی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس کپڑوں کا صرف ایک ہی جوڑا ہے۔ مہینے میں ایک دن چھٹی کر کے گھر میں رہتا ہوں، ان کپڑوں کو اتار کر دھوتا ہوں اور ان کے سوکھنے تک ایک چادر باندھ کر گھر میں بیٹھا رہتا ہوں، اس لیے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ بیان دیتے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شکایت کرنے والے سخت شرمندہ ہوئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ سبحان اللہ! آپ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاباش دی، اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں ایک نیک شخص کو گورنر مقرر کرنے کی توفیق دی اور اس کے انتخاب کے لیے رہنمائی فرمائی۔